کائنات گپ اندھیر ہوتی اگر یہاں سورج اور چاند نہ ہوتے. اس مادی دنیا میں لائٹ کا انتظام نہ ہوتا، رات کو اگر کبھی چلی جاتی ہے لائٹ، چاند بھی نہیں ہوتا تو قیامت آ جاتی، کوئی سجائی نہیں رہتی. تو جس طرح اس مادی دنیا میں سورج اور چاند اور روشنی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کا کام چل نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ آپ یقین جانیں کہ دو سورج اور چاند جو ہے نا، کتاب اور نبی، یہ اللہ پیدا نہ کرتا تو اس دنیا میں جو فساد برپا ہوتا جو ہے. اب بھی جو لوگ کتاب اور نبی سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر زمین جو ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، ہر جگہ خراب بھگت رہے ہیں ہم. اخبار، رسالے، میڈیا سب بتا رہا پوری زمین جہنم بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ دونوں روشنیاں انہوں نے گم کر دی. اللہ کی طرف سے موجود ہے مگر آنکھیں بند کر لی، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو شمس اور قمر جتنے لازمی تھے نا، ان سے زیادہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو یہ رہنمائی مہیا کرے، اس کو بتائے کہ کون سا راستہ فلاح کا اور کامیابی کا، کون سا بربادی کا. انا علینا للہدی، اللہ فرماتا ہمارے ذمہ تھا یہ کام، میں نہ کرتا تو کیا ربوبیت ہوتی. یہ فانی جسم تو چند دن کے لیے اس کا انتظام کرتا، کھانے پینے کا سارا، مگر روح جو ہمیشہ رہنے والی، جو یہ جنت میں جائے گی، جب اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ انتظام نہ کرتا تو یہ کوئی رحمت نہ ہوتی، کوئی ربوبیت نہ ہوتی. اسی لیے اللہ پاک فرماتا رحمت من عندک، کتاب جو اتاری ہم نے رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے اصل سب سے بڑی مہربانی ہے. اس کے بغیر تو تم اندھوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے. وہ تو صرف آنکھیں اندھی ہوتی، اس کے نہ ہونے سے بصیرت، قلوب اندھے ہوتے. تو اللہ نے بڑا فضل فرمایا، جب زمین کو آباد کیا، پہلے دن سے پہلا آدمی جو زمین پر اترا وہی ہدایت لے کر آیا. اللہ کا نبی تھا آدم علیہ السلام. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ غلطی جو ہوئی، اس کے بعد جب انہیں تنبؤ ہوا، وہ خبردار ہوئے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، توبہ کی، ثم اہتدی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں ہدایت ملی. وہ صرف پھر معافی نہیں ملی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں راستہ بتا دیا کہ یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا راستہ، اس پر چلنا ہے، اس سے بچ کر رہنا. تو اللہ تعالیٰ پھر مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں یہ رحمت جو ہے اس کی بارش برساتا رہا. نبی اور رسول آتے رہے، مگر ان کا کام جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اپنے اپنے علاقے کے لیے آتے تھے. اس زمانے میں اتنے ذرائع وسائل نہیں تھے، اتنے لوگوں کا میل جول نہیں تھا کہ ساری دنیا کے لیے ایک رہبر ہو سکے. اس لیے یہی ممکن تھا کہ جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہاں نبی آتا، انہیں ہدایت دیتا، راہ راست پر لوگ چلتے. بعد میں اس میں ملاوٹ کر دیتے، کچھ رد و بدل کر دیتے، مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سراجا منیرا، جیسے پہلے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں نا وہ آتے رہتے ہیں، مگر پھر جب سورج آ جاتا تو پھر تو ساری روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، وہ ایک ہی روشنی کافی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ پاک نے یہ مناسب سمجھا کہ اب ایک ایسا نبی بھیج دیا جائے کہ اس کے بعد ہدایت کی کوئی ضرورت نہ ہے. نوئے انسان را پیام آخری، انسانوں کے لیے اللہ پاک کا آخری پیغام کہ اب میری طرف سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اس سے ہدایت پاؤ. تو یہ قرآن مجید لے کر محمد